آئیے آج صبح میرے ساتھ آپ مل کر دیکھیں زبور 23 اور اس کی پہلی 3 آیات آپ کے ساتھ آج پڑھنا چاہتا ہوں اور بانٹنا چاہتا ہوں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے منہ کا کلام اور ہمارے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے ہماری چٹان اور فدیہ دینے والے، آمین۔ یہ زبور داؤد نبی نے لکھا ہے، اور جب ہم 22، 23 اور 24 زبور پڑھتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت شاعری کا مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور عبرانی شاعری میں اب تک اس کو ایک قیمتی حصے کے طور پر لیا جاتا ہے، ایک قیمتی ایسٹ ہے ان کے لیے۔ زبور 22 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور 23 اور 24 کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہمارا چوپان ہے، اور زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کو ایک چوپان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور زبور 22 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا چوپان ہے جو منفرد ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ بھی اپنے آپ کو چوپان کہلانے کے خواہش مند ہیں، وہ کہلاتے ہیں۔ یا ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر دنیا پر نظر کریں اور چوپان کے معنی اپنے سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے چوپان ہیں۔ ایک استاد، ایک معلم بھی چوپان ہے، ایک مذہبی لیڈر بھی چوپان ہے، پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ بھی چوپان ہے۔ مگر جتنے بھی چوپان ہیں، خواہ وہ معلم ہے، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، یا ماں باپ ہیں، ہر ایک کی درجہ بندی کے ساتھ ساتھ حد بندی بھی ہے۔ وہ کسی حد تک چوپانی کے جو فرائض ہیں وہ سارے انجام دے سکتے ہیں، ان سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ مگر زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسے چوپان کو متعارف کرواتا ہے جو منفرد ہے، جو یونیک ہے، جو لاسانی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ خداوند ہے۔ زبور 22 میں وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی جو تصویر ہے اسے کلیسیا کے سامنے رکھتا ہے، قوم بنی اسرائیل کے سامنے رکھتا ہے کہ خداوند بہت جلد اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے دنیا میں آنے والا ہے۔ خروج کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب قوم بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک مشکل وقت میں گزرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو مصریوں کی غلامی میں سے آزاد۔ موسیٰ پوچھتا ہے کہ کیا کہوں، کیسے متعارف کہوں؟ تو خداوند نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ یونیک ہمارا خداوند۔ اور زبور 23 میں زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرا
चौपान है। जब हम इन ज़बूरों का मुताला करते हैं तो अपने चौपान को हम बाखूबी तौर पर देख सकते हैं, उसकी लासानियत को हम देख सकते हैं, उसके प्यार और उसकी मोहब्बत को हम देख सकते हैं और उसके कामों को भी। ज़बूर 24 में बतौर अजीम चरवाहे के ज़बूर नवीस खुदावंद को पेश करते हैं और वो बयान करता है कि ये एक ऐसा चरवाहा है जो बादशाहों का बादशाह है और जो खुदावंदों का खुदावंद है। अगर ज़बूर 24 की चंद आयात अगर आप मेरे साथ देखें, 7वीं आयत से पढ़ूंगा। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। ये जलाल के बादशाह की एक फतहमंद, एक अजीम होने की तस्वीर है। ये जलाल के बादशाह की वो तस्वीर है जो ईमानदारों के लिए एक हौसला अफजा बात है कि जो उनका बादशाह है, जो उनका खुदावंद है, उसने उन्हें फतह बख्शी है। उसने उन्हें गुनाह की केच में से, गुनाह की दलदल में से, मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है। इसलिए वो जलाल का बादशाह है। और ज़बूर नवीस सवालिया अंदाज में बार बार इस बात को पूछता है कि ये जलाल का बादशाह कौन है? और जवाबन वो कहता है कि ये जलाल का बादशाह खुदावंद जो कवि और कादिर है, जो जंग में जोर आवर है, जिसने अबलीस और उसकी सारी कुव्वतों को शिकस्त दी है। ये जलाल का बादशाह मेरा और आपका खुदावंद है। ये जलाल का बादशाह लश्करों का खुदावंद है। ये वही जलाल का बादशाह है जिसने बनी नौ इंसान को जिंदगी दी है, जो मौत से निकालकर जिंदगी में लाया है, जिसने बाप और ईमानदारों के दरमियान जो रिश्ता टूट चुका था उसको बहाल किया है। ज़बूर 23 में ज़बूर नवीस खुदावंद को एक चरवाहे के तौर पर पेश करते हुए कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने ईमान को, अपने भरोसे को, अपने तवक्कुल को सबके साथ बांटता है और ऐलान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। दुनिया में कोई ऐसा चौपान नहीं जिसका कंपैरिजन हम यीशु के साथ कर सके, जिसका कंपैरिजन हम खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ कर सके। इसलिए वो बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करता है, इस बात को दुनिया के सामने रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद मेरा चौपान है। और उसके साथ वो इस तजर्बे को भी बयान करता है कि मुझे कमी ना होगी। अगर थोड़ी देर के लिए इस चौपान को हम देखें, खुदावंद के बारे में देखें, तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा खुदावंद है जिसने हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है। अगर आप मेरे साथ मुकाशवा की किताब देखें, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, तो मुकाशवा का मुसन्नफ बड़ी खूबसूरती के साथ इस चौपान के काम को बयान करता है। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा,
اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں، اور مسیحی ایمان کے مطابق خداوند یسوع مسیح ایک ایسا چوپان ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس نے اپنی جان دی تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کی مصلوبیت سے میں اور آپ گناہ سے آزاد ہوں۔ اس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، اس لیے زبور نویس اسے خداوند کہتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اور اس کی 18 اور 19ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ کہ خداوند یسوع مسیح وہ چوپان ہے جو بے عیب اور بے داغ برا ہے، جس کے وسیلے سے دنیا گناہ سے بخلصی حاصل کرتی ہے۔ اور پطرس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو مخلصی ہے، خلاصی ہے، یہ سونے چاندی سے ہمیں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے قیمتی لہو سے ہوئی ہے، اس کے کفارے سے ہوئی ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں ہیں، جو اعلان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرا خداوند ہے، جو ایمان لاتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور میرا خداوند ہے، میرا چوپان ہے، وہ اپنے گناہوں سے مخلصی پاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں، وہ غسل لیتے ہیں اور ایک نئے انسان بنتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خداوند یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، وہ ایک دن اپنے خداوند کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا خداوند ہے وہ صرف اسی زندگی میں ہمارا چوپان نہیں ہے، وہ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی میرا چوپان ہے، اس میں بھی میرا خداوند ہے۔ ایسا نگہبان، ایسا چوپان نہیں جو صرف زندگی کے چند مہینے یا چند سالوں تک ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا چوپان ہے جس کے لیے زبور نویس کہتا ہے، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ کوئی موت کی وادی میں کوئی چوپان ساتھ نہیں ہوتا اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ واحد خداوند ہے جو موت کے سائے کی وادی میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ واحد خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اپنے آپ کو موت بلکہ صلیبی موت کے حوالے کر دیا تاکہ میں اور آپ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ میرے ساتھ دیکھیں تسلنکیوں، پالوس رسول کا پہلا خط تسلنکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت۔
پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، اپنے چوپان کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا چوپان ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے کہ خدا خود اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا، اس کا خیمہ آدمیوں کے خیمے کے درمیان میں ہوگا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ کیسا چوپان ہے! ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اپنا چوپان مان لیتے ہیں، ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ان پر ہم ان سے آس امید رکھتے ہیں، لیکن یہ جو زندہ ہمارا چوپان ہے، جس نے قبر اور موت پر فتح حاصل کی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جنگ میں زوراور ہے، جو قوی اور قادر ہے، اس پر بھروسہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ ہم اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، بے ترتیب مادہ جسے خدا ترتیب دیتا ہے اس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، جو نجات کا بانی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا بانی ہے، اس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن زبور نویس اس زبور کے پڑھنے والوں کو کہنا چاہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ایمان میں مضبوط ہو سکیں اور اس چوپان کے بارے میں تجربہ حاصل کر سکیں۔ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا، اور اس نے ہمیں گناہ کے چنگل سے آزاد کیا، اس نے ہمیں ابدی موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے، اس نے ہمیں بلند کیا ہے، اس نے ہمیں سرفرازی بخشی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے ہماری حیثیت غلام کی حیثیت تھی۔ جس طرح کوئی غلاموں کو لے جاتا ہے ویسے ہی ہم بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے تھے، لیکن مسیح خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ وہ میرا خداوند ہے، دا لارڈ، جو تخلیق، نجات اور ابدیت کا خدا ہے۔ داؤد نبی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ جو اس کا خداوند ہے اس جیسا کوئی اور چوپان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا چوپان ہے، جو اس کا خداوند ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ ساری چیزیں، ساری برکات، ساری اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خدا ہے وہ اس کو راحت اور اطمینان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اس کا خدا جو ہے وہ اس کو اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اور پھر اس کا خدا اسے راست بازی بخشتا ہے۔ دنیا کا کوئی چوپان ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتا۔ واحد خداوند ہے جس نے صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی، کفارہ ادا کیا۔ اس نے مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا ہے، اور آج صبح ہم خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں۔
दाऊद नबी को मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर भरोसा है और हम भी अपना भरोसा खुदावंद पर रख सकते हैं। हम भी मुकम्मल तौर पर उसको अपना खुदावंद मान सकते हैं और वो हमें सर बुलंद करेगा, वो हमें बरकत देगा, वो हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा अगर हम उस पर भरोसा करते हैं। ये चौपान कैसा चौपान है? मेरे साथ देखें लूका के अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। कैसा चौपान है! 100 भेड़ों की मिसाल है। एक खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए जाता है। एक एक भेड़ की फिक्र करता है। दुनिया में जो चौपान हैं क्या वो एक एक भेड़ की फिक्र करते हैं? कोई खो भी जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन ये चौपान एक मुनफरद चौपान है जो एक भेड़ के पीछे जाता है और उसको बचाता है और जब वो मिल जाती है तो अपने कंधे पर बैठाता है, एक्सॉल्ट करता है। बुलंदी की तस्वीर हमें नजर आती है कि वो अपनी भेड़ों को जो खो चुकी हैं जब उन्हें ढूंढ लेता है तो उन्हें बुलंद करता है, बुलंद मर्तबे पर, बुलंद दर्जे पर उन्हें फाइज करता है। ये नहीं जताता कि तुम खो गई थी, तुम किस हालत में थी, मगर उसको वहां से रिस्टोर करने के बाद अपने कंधे पर बिठाता है। जिंदगी में अगर हमें कभी मौका मिलता है कि हम किसी को रिस्टोर कर सके, किसी को बहाल कर सके, किसी को तलाश कर सके, हम सारी जिंदगी उसको यही कहते रहते हैं कि हमने तेरे लिए बड़ा काम किया है। हम उसको उसका माजी याद दिलाते रहते हैं, मगर ये चौपान जो है उसको अपने कंधे पर बिठाता है, इज्जत देता है, एक्सॉल्ट करता है, सर बुलंद करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये यूनिक चौपान है, इस जैसा कोई और चौपान नहीं है। और फिर उसके साथ जब घर पहुंच जाता है दोस्तों को बुलाता है, पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे साथ खुशी करो क्योंकि ये भेड़ जो खो गई थी मुझे मिल गई है। ऐसे ही हमें प्रोडिगल सन की तस्वीर नजर आती है, मुस्तफ बेटे की तस्वीर है। सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो बाप ने कहा कि नए कपड़े इसको पहनाए जाए, अंगूठी पहनाई जाए और इसे नए जूते पहनाए जाएं। ये खो गया था मगर मिल गया है, ये मर गया था मगर अब जिंदा हुआ है। जश्न मनाया जाता है, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाता है, एक बड़े को ज़बह करता है, खुशी मनाता है। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है
کہ 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ ایک گناہگار جو توبہ کرتا ہے، جسے خداوند ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ لوکا کے انجیل میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب انہیں پا لیتا ہے تو دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی گناہ کے وقت پکڑا جائے تو ہجوم اکٹھا ہو کر اس کو سنسار کر دیتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چوری کرتا پکڑا جائے، کوئی ڈکیتی کرتا پکڑا جائے، کسی بھی جرم میں پکڑا جائے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگوں کا دستور ہے، مگر خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا چوپان ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی ایسا چوپان نہیں ہے۔ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ ایسے چرواہے کی صفات جو کلام مقدس میں ہیں، دنیا کے کسی اور چرواہے میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ بھیڑ اور چرواہے کا جو تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک یونیک تعلق ہے۔ ایماندار کا خدا کے ساتھ ایک یونیک رشتہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ ایک یونیک رشتہ ہے۔ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو خدا نے وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل سے ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجوں گا۔ وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے جو تمام دنیا کے لیے دنیا میں آیا تاکہ لوگ اس کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے۔ اور جب ہم ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں، بحالی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بہت سا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو ہم فزیکلی تھک جاتے ہیں، تو ہمیں فزیکلی ریسٹوریشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہماری بحالی ہو، اور اس بحالی کو حاصل کرنے کے لیے ہم پانی پیتے ہیں اور خوراک کھاتے ہیں تاکہ میں اور آپ بحال ہو سکیں۔ وہ تھکاوٹ جو مجھے اور آپ کو ہوئی ہے فزیکلی، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ کبھی کبھی دنیا میں جب ہم بہت کام کرتے ہیں، مشکلات میں سے گزرتے ہیں، تو مینٹلی طور پر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں مینٹل ریسٹوریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مینٹلی سٹریس میں سے بہت دفعہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، اور زبور نویس اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ نہ صرف وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کو مکمل طور پر بحالی دینے کی، بحال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ ایک چرواہے کو اپنی آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، جب وہ بیابانوں میں، جنگلوں میں اپنی بھیڑوں کو چراتا ہے، تو بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کوئی اس کی بھیڑ کو اس سے چھین سکتا ہے، بہت سارے جنگلی جانور اس کی بھیڑ کو پھاڑ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔
ہر وقت مینٹل سٹریس، اپنی بھیڑوں کو حفاظت میں اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو ہر قسم کے دشمن سے بچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ذمہ داری میں ہیں۔ خدا جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، وہ مجھے اور آپ کو دشمن کے ہر حملے سے بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ زبور 91 میں کہتا ہے کہ وہ ہر وبا سے تجھے بچائے گا۔ استثنا کی کتاب میں کہتا ہے کہ تیرے دشمن ایک راستے سے تجھ پر حملہ کرنے آئیں گے، مگر 7 راستوں سے بھاگ جائیں گے۔ ہر وہ دشمن جو مجھے اور آپ کو مینٹلی طور پر ٹارچر کر سکتا ہے، سٹریس دے سکتا ہے، خداوند میرا خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے تاکہ اس مینٹل سٹریس سے ہمیں آزاد کر سکے، نکال سکے۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی سائیکولوجیکل سٹریس ملتا ہے، خدا اس میں سے بھی ہمیں بحال کرتا ہے۔ اور آج بہت زیادہ لوگ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائیکالوجی کے ڈاکٹرز بہت ہیں۔ اب بہت سارے کلینک پاکستان میں بھی بن رہے ہیں۔ لوگ جب سٹریس لیتے ہیں تو پھر انہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند ایک ایسا خدا ہے جو ہر قسم کے سٹریس میں سے مجھے اور آپ کو نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اسپرچول روحانی طور پر بھی کبھی کبھی سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے۔ جب ہمارے ارد گرد کے حالات سازگار نہیں ہوتے تو ہم کبھی کبھی روحانی طور پر بھی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ آئے میرے خدا تو کہاں ہے۔ جب ہمارے دشمن ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کہاں میرا خداوند ہے، مگر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو مکمل طور پر بحالی دیتا ہے۔ جب ہم بحالی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لفظ جو فریز استعمال ہوئے وہ ہے ریسٹورت مائی سول۔ اس کا لٹرلی جو میننگ آتے ہیں ٹو برنگ بیک، کہ خدا ہمیں موت کی اس حالت میں سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا ہے۔ کیسا چوپان ہے، کوئی اور ایسا چوپان نہیں ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ جو میرا اور آپ کا چوپان ہے یہ میری اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے آؤ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے، ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اور وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اپنا چوپان سمجھتے تھے اور شاید اب وہ تھک چکے ہیں، کوئی امید
انہیں کہیں نظر نہیں آتی، نا امید ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور چلے جاتے ہیں، سوسائٹی سے دور چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی امید نہیں رہتی، وہ بے دل ہو جاتے ہیں۔ مگر زبور نویس نے کہتا ہے، خوشی کی بات ان کے ساتھ بانٹتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ آج صبح اگر کوئی ایسا شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی نوجوان جو اپنی زندگی میں نا امید ہو چکا ہے، جس کے پاس کوئی امید نہیں ہے، جو تھک چکا ہے، جو ایگزاسٹ ہو چکا ہے، میرا خداوند، آپ کا خداوند اسے بلاتا ہے۔ متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ خداوند بلاتا ہے۔ دنیا کے جو چوپان ہیں، کوئی سخت کام کرنے کے لیے کہتا ہے، کوئی کچھ اور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یسوع اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا جو جوا ہے وہ ہلکا ہے، ملائم ہے، اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ وقت ہوگا تو ہم اس شخص کو مل سکیں گے۔ خداوند میرا خدا ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہر ایک کو بحال کرنے کے لیے ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے، ٹو برنگ بیک، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں، مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ٹو برنگ بیک، زندگی کی طرف لاتا ہے جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، جب ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ حاصل کلام کے لیے آج صبح آپ کے سامنے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ آپ کے پاس زندگی ہے،
اور یوحنا کے انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ وہ اس لیے آیا کہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے. اور اگر آج بھی ہم مایوس ہیں، آج بھی اگر ہم ایگزاسٹ اس دنیا میں پھرتے ہیں، تو پھر ہم جیسا کوئی اور بد نصیب نہیں ہو سکتا. اگر آج میں اور آپ گناہوں کی کیچ میں اور اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجھے اور آپ کو چھٹکارا نہیں ملا اور میں نے اور آپ نے اس کے لہو سے غسل نہیں لیا، میرے اور آپ کے داغ نہیں دھلے، تو میں اور آپ دنیا میں بد نصیب لوگ ہیں. اگر میں اور آپ آج تک رشوت لیتے ہیں، بددیانت ہیں، تو پھر میرے اور آپ سے بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے. اگر میں اور آپ واحد خدا کی پرستش نہیں کرتے، بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، تو میرے اور آپ جیسا کوئی اور بد نصیب دنیا میں نہیں ہے. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی کی تمام تر خوشیاں، اطمینان، راحت، تسلی، امید اس کے پاس موجود ہے. اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں، اس کے پاس زندگی بھی نہیں. یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اور یوحنا اس کلام کی بات کرتا ہے جو مجسم ہوا، جس کو زبور نویس اپنا خداوند کہتا ہے، اس کی بات کرتا ہے. کلام مجسم کی بات کرتا ہے. اور آج صبح میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے. ہم مجسم کلام پر ایمان رکھتے ہیں. میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا چوپان جو مر گیا تھا، دفن ہوا تھا، وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. میرا اور آپ کا چوپان قبر اور موت پر فاتح ہے. اس نے ابلیس کو شکست دی ہے. اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے، فتح مندی دینے کے لیے اپنے آپ کو موت، بلکہ صلیبی موت کے حوالے کر دیا. آج ہمیں سر اٹھا کر جینے کی ضرورت ہے، شرمندگی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہ میرے پاس خدا کا بیٹا ہے، میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، جو میرا خداوند ہے، جو مجھے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو ہر طرح کی پریشانی سے، مینٹلی سٹریس سے، فزیکل سٹریس سے، ہر طرح کا جو بھی سٹریس ہے اس سے بحال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. پھر کیوں پریشان ہے؟ پھر کیوں ہم دنیا جیسے کام کرتے ہیں؟ خداوند میرا چوپان ہے. آئیے میرے ساتھ مل کر ان 3 آیات کو کہیں، اور اگر مجھے اچھا لگے گا کہ اگر ہم ان 3 آیات کو مل کر کہیں تو پھر اس کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر روز اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، ہر وقت اس بات کا احساس رکھیں کہ خداوند میرا چوپان ہے. کہیے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے،
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ صداقت کی راہوں پر، اپنے نام کی خاطر، جھوٹ کی طرف نہیں، رشوت کی طرف نہیں، بددیانتی کی طرف نہیں، صداقت کی راہوں پر۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، جب ہم گناہگار ہی تھے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بائبلی ایمان کے لیے۔ خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دے اور فضل بخش دے کہ خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔